بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بن صباح کون تھا؟ اس کا باپ خراسان کے شہر طوس کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام علی بن احمد تھا اور وہ اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ حسن بن صباح طوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ شہر رے میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ رے کا حاکم ابو مسلم رازی تھا۔ علی بن احمد نے ابو مسلم رازی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام تھا ابو مسلم رازی کی خوشامد کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو ناکردہ گناہوں میں گرفتار کرا دیتا اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کرا دیتا۔ رے تجارت کا مرکز تھا جہاں غیر ملکی تاجر آئے رہتے تھے۔ علی بن احمد منڈی میں چلا جاتا اور کسی نہ کسی غیر ملکی تاجر کو جھانسا دے کر اس کا مال اڑا لیتا یا کچھ رقم بٹور لیتا تھا۔ یہ کام وہ ایسی مہارت سے اور ایسے موزوں انداز سے کرتا تھا کہ نقصان اٹھانے والا اس پر ہاتھ ڈالنے سے جھجکتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ رے کے حاکم ابو مسلم رازی کا خاص آدمی اور اس کا منظور نظر ہے۔ علی بن احمد کی عیاری کے قصے اتنے کم نہیں کہ داستان کو سارے سنا دے۔ وہ پردہ فوشی تک کرتا تھا، لیکن یوں نہیں کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بیچ ڈالا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی کو یا کسی جوان سال بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورگلاتا اور ایسے سبز باغ دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ نوخیز لڑکی ہوتی یا جوان ساولت، نتائج سے بے خبر اس کے جال میں آ جاتی تھی۔ 2-4 دن اسے اپنے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا۔ اس فریب کاری میں لڑکی کو اسے بتائے بغیر کوئی نشہ بھی پلاتا تھا۔ اس دوران وہ گاہ کی تلاش میں رہتا اور ایک دن اسے کسی مالدار گاہ کے حوالے کر دیتا تھا۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا یا بازار میں 2 دکانداروں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا یا تاجروں کا آپس میں کوئی تنازع ہوتا تو وہ سالس یا منصب بھر کر اپنے آپ کو ان پر مسلط کر کے تصفیہ کراتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص عیار اور فریب کار ہے، پھر بھی اس کی عزت کرتے اور اس سے مشورے اور مدد لیتے تھے۔ لوگوں میں مقبول عام بننے کے لیے وہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر دیا کرتا۔ اس میں ڈھیٹ پن اتنا زیادہ تھا کہ کہیں سے دھتکار دیا جاتا تو وہ وہاں سے ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے پھر اندر چلا جاتا اور عیاری کا کوئی اور حربہ استعمال کر کے دھتکارنے والوں کو شیشے میں اتار لیتا تھا۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ حاکم ابو مسلم رازی کا منظور نظر یوں ہی نہیں ہے۔ ابو مسلم جابر اور دانش مند حاکم تھا، لیکن علی بن احمد کمال استادی سے اسے دوستانہ سطح پر لے آیا کرتا تھا۔ ابو مسلم رازی اہل سنت والجماعت تھا۔ علی بن احمد بلا شک و شبہ اسماعیلی تھا، لیکن ابو مسلم کو اس نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک بار ابو مسلم کو مصدقہ اطلاع ملی کہ علی بن احمد سنی نہیں اسماعیلی ہے۔ ابو مسلم نے اس سے جواب طلبی کی۔ اس نے قرآن ہاتھوں پر اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ اس کا بیٹا حسن بن صباح کئی سالوں سے ایک اسماعیلی عالم اور اتالیق عبد الملک بن عطاش کے ہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا علم ابو مسلم کو ہو گیا۔ اس نے ایک روز علی بن احمد کو بلایا۔ جس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے مجھے کیا؟ ابو مسلم نے علی سے کہا۔ اپنی اولاد کے متعلق ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت والجماعت ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تم نے اسماعیلی عالم کی شاگردی میں بٹھا رکھا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ تمہارے اسماعیلی ہونے کا ثبوت نہیں؟ نہیں ابو مسلم، علی بن احمد نے کہا، یہ میری ایک مجبوری کا ثبوت ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نیشا پور امام موافق کی شاگردی میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کر سکوں۔ پیسے میں دلواتا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں سرکاری خزانے سے پیسے دلواؤں گا۔ علی بن احمد نے ایسے انداز سے خوشی کا اظہار کیا جیسے اس کا ایک لا حل مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ اس نے سرکاری خزانے سے یہ رقم وصول کی اور حسن بن صباح کو نیشا پور امام موافق کے مکتب میں بھیج دیا۔ امام موافق کٹر اہل سنت تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو مسلم رازی علی بن احمد کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن اسے دھتکار بھی نہیں سکتا تھا۔ حسن بن صباح اپنے باپ کی عیارانہ سرگرمیوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے باپ سے متاثر ہو کر عیاری کو ہی اپنا اصول بنا لیا تھا۔ اس نے باپ کے کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ کبھی کبھار ایسی ایک لڑکی یا ایک جوان عورت لاتا ہے اور اسے ایک نشہ پلاتا ہے۔ حسن بن صباح نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا تھا جیسے یہ دنیا بہت ہی حسین ہو گئی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگی تھیں۔
اس نے چرب زبانی باپ سے سیکھی تھی۔ لڑکپن میں ہی وہ زبان کے جادو کا ماہر ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو وہ اپنا بہترین استاد سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے میں اسی کے ذہنی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے بیٹے کو کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ نیشاپور امام موافق کے مکتب میں بھیجتے وقت اس نے بیٹے کو کچھ ہدایات دی تھی۔ یہ نہ بھولنا بیٹے، اس نے حسن بن صبا سے کہا، ہم اسماعیلی ہیں، اہل سنت نہیں۔ تم نے اہل سنت کا درس لینا ہے اور رہنا اسماعیلی ہے۔ اس مدرسے سے جو طلبہ اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں وہ اونچے رتبوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تم ایسے ایک دو لائق لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ باپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چلاک ہو گیا ہے جتنا وہ سمجھتا تھا۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن طوسی اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں پڑھنے میں بہت تیز ہیں اور یہ بڑے ہو کر اونچے رتبے پر پہنچیں گے۔ ائمہ تلبیس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تینوں دوستوں میں یہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ جو دوست کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہوگا وہ دونوں دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے مال و دولت میں بھی انہیں شریک سمجھے گا۔ یہ معاہدہ حسن بن صبا کے عیار دماغ کی اختراع تھا۔ اس عہد نامے سے عمر خیام نے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن وہ جائز فائدہ تھا۔ عمر خیام کے شاہکار آج تک زندہ ہیں، لیکن حسن بن صبا نے نظام الملک سے اس عہد نامے کا جو فائدہ اٹھایا وہ ایک ابلیس کا کارنامہ تھا۔ یہ حسن بن صبا کا پہلا قدم تھا۔ وہ جب نظام الملک کے پاس یہ سن کر گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہو گیا ہے تو اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اتنا لمبا عرصہ بے روزگار رہا ہے۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ وہ اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مصر تک چلا گیا تھا۔ مصر میں عبیدیوں کی حکومت تھی جو ظاہری طور پر اسماعیلی کہلاتے تھے، لیکن وہ در پردہ باطنی تھے۔ وہاں بات چیت کر کے واپس رے آ گیا۔ کچھ دنوں بعد عبیدیوں کا ایک وفد اس کے پاس رے آیا۔ وفد چلا گیا تو ابو مسلم راضی کو اطلاع ملی اور اسے حسن بن صبا کے عزائم معلوم ہوئے۔ ابو مسلم نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن بن صبا کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ بھاگ گیا۔ وہ اس وقت زمین دوز رو پوشی سے ابھرا جب وہ نظام الملک کی مروت اور کوششوں سے سلطان ملک شاہ کے معتمد خاص کا منصب حاصل کر چکا تھا اور رے اپنا سامان اور اپنے بیوی بچے لینے آیا تھا۔ ابو مسلم خاموش ہو گیا۔ اس وقت اس کا باپ بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا۔ حسن بن صبا نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اسے یہ رتبہ مل گیا ہے۔ اب میں سکون سے مر سکوں گا، باپ نے کہا۔ میں تمہیں اسی منصب پر دیکھنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جانتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ سب سے پہلے نظام الملک کو اس کرسی سے اٹھانا ہے، پھر محل سے نکلوانا ہے اور خود وزیر اعظم بننا ہے۔ شاباش، باپ نے کہا، تم دروازے میں داخل ہو گئے ہو۔ اہم کمروں پر قبضہ کرنا تمہارا کام ہے۔ یاد رکھو بیٹے، بدی میں بڑی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت عورت اور نشے میں ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کو اپنے قدموں میں بٹھا سکتے ہو۔ باپ کو ہچکی آئی اور اس کے ناپاک جسم سے روح نکل گئی، لیکن وہ اپنی ابلیسیت اپنے بیٹے میں منتقل کر گیا۔ یہاں سے عورت اور نشے کی عیاری اور بدی کی ایسی داستانوں نے جنم لیا جن سے زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ آج بھی سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس داستان کو وہاں تک لے گیا ہے جہاں حسن بن صبا خواجہ طوسی نظام الملک کی سفارش سے سلجوقی سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص بن جاتا ہے۔ حسن اور خواجہ طوسی امام موافق کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے تو ان کی ملاقات 20-21 سال بعد سلطان ملک شاہ کے محل میں ہوئی تھی۔ اگر اس 20-21 سال کے عرصے کی روداد نہ سنائی جائے تو تاریخ کی یہ ہولناک اور شرمناک داستان ادھوری رہ جائے گی۔ یہی وہ عرصہ ہے جس میں حسن بن صبا حسن بن ابلیس بنا تھا۔ اسی عرصے میں اس نے علم نجوم اور علم سحر میں دسترس حاصل کی تھی۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ داستان کو آپ کو 20-21 سال پیچھے لے جائے، جب حسن کے باپ علی بن احمد نے اسے امام موافق کے مدرسے میں داخل کرانے سے پہلے ایک اسماعیلی عالم عبد الملک بن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو گناہ گار نہیں بنا سکتا اور کوئی انسان اپنے آپ ہی زاہد اور متقی نہیں بن سکتا۔ کچھ حالات اور چند انسان مل کر ایک انسان کو بگاڑتے یا بناتے ہیں۔ حسن بن صبا کا کردار اسی روز ایک خاص سانچے میں ڈلنا شروع ہو گیا تھا جس روز باپ اسے عبد الملک بن عطاش کے پاس لے گیا تھا۔ عبد الملک حسن کے باپ کو اچھی طرح جانتا، جس طرح ایک جسم کے دو ہاتھ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔
عبد الملک علی ابن احمد کی عیاریوں سے بھی واقف تھا اور وہ علم جوتش و نجوم کی بھی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ لے ابن عطاش، حسن کے باپ نے اسے عبد الملک بن عطاش کے سامنے بٹھا کر کہا، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گمنام ہو جائے، یہ اس سے زیادہ شہرت حاصل کرے جو میں نے حاصل کی تھی۔ ایک پہلو اپنی زندگی کا یہ بھی سامنے رکھ علی۔ ابن عطاش نے کہا، تو نے شہرت تو اتنی حاصل کی ہے کہ اس جگہ کے حاکم کے ساتھ بھی تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی شہرت نہیں۔ شہرت تو ہے ابن عطاش۔ علی بن احمد نے کہا، میں کہتا ہوں یہ نام پیدا کرے، اچھا یا برا، بچے کو اندر لے آ۔ علی بن احمد اپنے بیٹے حسن بن صبا کو اندر لے گیا اور عبد الملک ابن عطاش کے سامنے بٹھا دیا۔ عبد الملک نے حسن کے سر سے دستار اتار دی اور اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی انگلیاں حسن کی پیشانی پر تھیں۔ عبد الملک نے انگلیاں اس کی پیشانی پر آہستہ آہستہ پھیری، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور حسن کی آنکھوں میں بڑی غور سے دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر دیکھیں۔ ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتے دیکھتے عبد الملک نے اپنا چہرہ یوں تیزی سے پیچھے کر لیا جیسے اس بچے کی ہتھیلیوں سے اچانک سانپ نکل آیا ہو۔ عبد الملک بن عطاش نے کاغذ قلم لے کر کاغذ پر قلم سے کھانے بنائے اور ہر کھانے میں کچھ لکھا۔ وہ وقفے وقفے سے حسن کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ جا بچے، ابن عطاش نے حسن سے کہا، تو باہر جا بیٹھ۔ حسن بن صبا باہر نکل گیا تو ابن عطاش نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ جو کہنا ہے کہہ دے ابن عطاش، علی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ جو تو کہے گا وہ تجھے تیرے علم اور ستاروں نے بتایا ہے۔ تیری بیوی کی کوکھ سے ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، نبی؟ علی بن احمد نے حیران سا ہو کے پوچھا، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ختم ہوا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، اللہ کے بندوں کی طرف سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، نہ کبھی ختم ہوگا۔ اب تک کتنے ہی آدمی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ کیا تو نے صاف ابن سیاد مدنی کی نبوت کا قصہ نہیں سنا؟ وہ یہودی تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اس سے پوچھا، کیا تجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ صاف ابن سیاد نے جواب دیا، میرے پاس ایک صادق اور ایک کاذب آتا ہے۔ صادق اور کاذب کا کیا مطلب ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کرو علی، ابن عطاش نے جواب دیا، مطلب یہ کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک ابلیس۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ فرشتہ بھی اور ابلیس بھی اس کے دماغ میں اپنے اپنے اشارے اور اپنے اپنے امور غیب ڈال جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ صاف ابن سیاد علم سحر میں مہارت رکھتا تھا۔ ساحر ہم بھی ہیں، اس علم کے اسرار و رموز میرے پاس بھی ہیں، لیکن یہ علم یہودیوں کو اتنا مرغوب ہے کہ انہوں نے اسے بہت ہی طاقتور بنا دیا ہے اور اس میں ابلیسیت بھر دی ہے۔ ان کے ساحر بالکل صحیح پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ صاف ابن سیاد بھی پیشن گوئی کر سکتا تھا۔ اس نے یوں بیان کیا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جو اسے خدا کا پیغام دیتا ہے اور ابلیس بھی آتا ہے جو اسے آنے والے حالات بتا جاتا ہے۔ تم میرے بیٹے کی بات کر رہے تھے، حسن بن صبا کے باپ نے کہا، یہ کس قسم کا نبی بنے گا؟ جیسے کئی اور بنے تھے۔ ابن عطاش نے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانو یا نہ مانو، میں اس حدیث کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے نبی آتے رہیں گے اور تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تم نے ہی نہیں تمہارے باپ دادوں نے بھی نہ سنی ہوں گی۔ ان سے خبردار رہنا اور اپنے ایمان کو ان سے محفوظ رکھنا، یہ تم میں گمراہی اور فتنہ پھیلائیں گے۔ طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تم نے مسلمہ کذاب کا نام سنا ہوگا۔ پھر ایک عورت شجاع بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ صاف ابن سیاد نے اسلام قبول کر لیا تھا، طلحہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے نبی بن کر اتنی شہرت حاصل نہیں کی تھی جتنی مسلمان ہو کر میدان جنگ میں اسے ملی تھی۔ اگر تو آنے والے وقت کے پردے اٹھا سکتا ہے تو بتا۔ علی بن احمد نے کہا، میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کس انجام کو پہنچے گا؟ انسان کو اپنی فطرت انجام کو پہنچایا کرتی ہے۔ ابن عطاش نے کہا، انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی، اس کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اگر میں تیرے بیٹے کی آنکھوں میں عکس غلط نہیں دیکھ رہا تو یہ اتنی زیادہ طاقت کا مالک ہوگا کہ یہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا
وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ جس عورت پر نگاہ ڈالے گا وہ عورت اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دے دے گی۔ لیکن یہ طاقت نبیوں والی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ابلیسی طاقت ہوگی۔ کیا یہ طاقت میرے بیٹے کے حق میں اچھی ہوگی؟ علی بن احمد نے پوچھا۔ کیا تیری فطرت تیرے حق میں اچھی نہیں؟ ابن عطاش نے کہا، حاکم وقت تک تیری رسائی ہے۔ تیرے جاننے والوں میں کون ایسا ہے جس کا دل تجھے پسند کرتا ہے، لیکن کون ہے جو تیرے آگے تعظیم سے جھک نہیں بن جاتا؟ کون ہے جو سانپ سے پیار کرتا ہے لیکن ہر کوئی سانپ سے ڈرتا ہے؟ کیا تو اس کا راستہ بدل سکتا ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا، کیا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتا ہے؟ دنیا کا بادشاہ خدا ہے، ابن عطاش نے کہا۔ سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے اور ایک روز خدا اسے تباہ کر دے گا اور یہ قیامت ہوگی، لیکن خدا کے بندوں کے دلوں پر ابلیس کی حکمرانی ہے، اسے کہتے ہیں ابلیسی قوت۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا نام پیدا کرے۔ علی بن احمد نے کہا، نام پیدا کرے گا؟ ابن عطاش نے کہا، نام بھی ایسا پیدا کرے گا کہ رہتی صدیوں تک دنیا اسے یاد کرے گی، لیکن اس کی تاریخ خون سے لکھی جائے گی، اس پر گناہوں کی سیاہی کے حاشیے ہوں گے۔ پارسائی میں کیا رکھا ہے ابن عطاش؟ علی بن احمد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو مسرت سے خالی تھی، میں بچہ تیری شاگردی میں بٹھا رہا ہوں، اسے ایسے راستے پر ڈال دے کہ تجھ جیسا عالم بن جائے۔ علی بن احمد اپنے بیٹے حسن کو عبد الملک بن عطاش کے حوالے کر کے چلا گیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبد الملک علی بن احمد کے گھر گیا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، لیکن اس رات عبد الملک ابن عطاش کسی خاص مقصد سے وہاں گیا تھا۔ ابن احمد، ابن عطاش نے کہا، میں نے تیرے بیٹے کو دینی اور معاشرتی علوم میں رواں کرنے کا قصد کیا تھا، لیکن لڑکے کو ذہن کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ میں تیرے ساتھ یہ بات کرنے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا اپنے فرقے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تو اجازت دے دے تو میں اسے اسی راستے پر ڈال دوں اور ان علوم اور عملیات کا اسے ماہر بنا دوں جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن بن صبا کا باپ جیسا خود تھا ویسا ہی اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا تھا۔ عبد الملک ابن عطاش اپنے فرقے کا صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھا، بلکہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور فرقے کی سربلندی کے لیے زمین دوز کارروائیوں میں بھی لگا رہتا تھا۔ اس کا اپنا ایک بیٹا احمد جوان ہو رہا تھا۔ اس بیٹے کا نام احمد بن عبد الملک ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو احمد بن عطاش کہلانا زیادہ پسند کیا۔ عبد الملک نے اسے اپنے فرقے کی تبلیغ اور دیگر کارروائیوں کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس نے حسن بن صبا کو جو تربیت دینی شروع کی تو اس کے پیش نظر اپنا یہی مشن تھا۔ اس نے اس کمسن لڑکے میں بڑے کام کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ عبد الملک نے حسن کو علم نجوم اور سحر کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑی تیزی اور پورے انہماک سے یہ علوم سیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی اضافی تعلیم تھی، اصل تعلیم تو دینی اور معاشرتی علوم کی تھی۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ اس شہر رے کے حاکم ابو مسلم راضی کو پتہ چل گیا کہ علی بن احمد کا بیٹا عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں بیٹھا ہے۔ راضی جانتا تھا کہ عبد الملک اسماعیلی ہے۔ علی بن احمد نے راضی کو حلفیہ طور پر یقین دلا رکھا تھا وہ اہل سنت ہے۔ ایک روز ابو مسلم راضی نے اس سے پوچھا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اسماعیلی عطالی کی شاگردی میں کیوں بٹھایا ہے؟ علی بن احمد نے جواب دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نیشا پور امام موافق کی شاگردی میں بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ ابو مسلم راضی نے اسے سرکاری خزانے سے اتنی رقم دلا دی کہ اس نے اپنے بیٹے کو نیشا پور امام موافق کے پاس بھیج دیا۔ حسن بن صبا فارغ التحصیل ہو کر رے اپنے گھر چلا گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Ramazan geldi, hoş geldi. Evlere şenlik geldi. Dün herkes oruç idi. İftar yemeği yendi.